بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کیسے ہیں؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت مند اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ میں نے اس ویڈیو سے پہلے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ کو ڈرائی اسکن یعنی خشک جلد کے حوالے سے انفارمیشن دی تھی، جس کا لنک میں لگا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈرائی اسکن پارٹ 2 کے حوالے سے انفارمیشن آپ سے شیئر کریں، آئیں ڈرائی اسکن پارٹ 1 کا ریویو کر لیتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردیاں آ گئی ہیں، لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ سردیوں میں ایک اور مسئلہ تقریباً ہر ایک کے ساتھ درپیش آتا ہے، ڈرائی اسکن کا ہے۔ دوستو، ڈرائی اسکن خشکی، بلیڈنگ، پارچ لپس، کریکڈ اسکن اور رنکلز کا باعث دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں لوشنز، کریمز کے اشتہارات کی کوئی، یہ تمام پروڈکٹس ٹمپریری سلوشن پیش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا ریویو ڈرائی اسکن پارٹ 1 کا، جس میں نے ڈرائی اسکن اور اس کے کازز بتائے تھے، اور اس کا جو ٹمپریری سلوشن ہے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ جبکہ آج اس ڈرائی اسکن پارٹ 2 کے ایپیسوڈ میں آپ کو ہومیوپیتھی میں اس کا کیا سلوشن ہے، وہ کون سی ایسی ریمیڈیز ہیں جو اس کیفیت سے نجات دلا سکتی ہیں، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں ہومیو ڈاکٹر محمد اعجاز، اور آپ سے مخاطب ہوں اپنے چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلتھ میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ بر وقت میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو، ہومیوپیتھی آفر اے ویری افیکٹو موڈ آف ٹریٹمنٹ آف ڈرائی اسکن۔ ہومیوپیتھی میں خشک جلد کا علاج وداؤٹ سائیڈ ایفیکٹس نیچرل میڈیسن سے کیا جاتا ہے، اور یہ دوائیں جلد کی نگہداشت، نریشنگ، خشکپن اور جلد کی ساخت کو معمول پر لانے میں قدرتی طور پر بے حد مفید ثابت ہوتی ہیں۔ دوستو، میں آج آپ کو بتاؤں گا ایسی ہومیوپیتھک میڈیسنز جو کہ آپ کو ان مہنگی کریمز اور دیگر پروڈکٹس سے نجات دلا سکتی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں کون سی ایسی میڈیسنز ہیں جو اس مسئلے کو کیور کر سکتی ہیں۔ لیکن دوستو، ایک بات جو کہ یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جلد کی شگفتگی، نکھار، شادابی اور خشکی کو دور کرنے کے لیے دن بھر میں مناسب مقدار میں پانی لینا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ڈی ہائیڈریشن یعنی باڈی میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہماری جلد پر بہت زیادہ گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ اس کے لیے آپ خود اپنی جلد کو چیک کر سکتے ہیں۔ جلد کو تھوڑا سا اس طرح سے پریس کریں، اور دیکھیں کہ اگر یہ جلد ہماری واپس آ جاتی ہے، فوراً واپس آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جلد میں نمی کی واضح مقدار موجود ہے اور آپ کی جلد صحت مند ہے۔ اور اگر یہ فوراً واپس نہیں آ رہی تو آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کمی کو پانی پی کر ہی پورا کیا جا سکتا ہے، جس سے آپ کی جلد پر بہت صحت بخش اثرات ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، ایک اور گزارش میں ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ جو بھی ویڈیوز میں بناتا ہوں وہ آپ کی انفارمیشن کے لیے ہوتی ہے، اس لیے سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھی میں پرسن ٹو پرسن دوائیں مختلف ہوتی ہیں، جس کنڈیشن کو آپ ڈرائی اسکن سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اور وجہ، اس لیے اپنے طور پر دوائیں لینے سے پرہیز کریں اور کسی اچھے ہومیوپیتھ سے رابطہ کریں۔ تو دوستو، خشک جلد کے لیے سب سے پہلی میڈیسن ہے پیٹرولیم۔ جی ہاں، سردیوں میں خشک جلد کے لیے سب سے ٹاپ لیول میڈیسن ہے پیٹرولیم۔ اس دوا کے علامات میں خشک، کھردری اور پھٹی ہوئی جلد ہیں، یعنی انتہائی خشک جلد کی وجہ سے سردیوں میں جن لوگوں کی ایڑیاں ہاتھوں میں پھٹنے سے دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اس میں پیٹرولیم کے بہترین نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ میڈیسن خشک جلد کا ایک مثالی علاج ہے۔ اس میڈیسن کو لیا جائے 30 کی پوٹینسی میں، دن میں 3 سے 4 مرتبہ، 4 قطرے براہ راست زبان پر ڈال کر بھی لیے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پانی یا گلوبیولز میں ملا کر بھی لے سکتے ہیں۔ سیکنڈ میڈیسن جو خشک جلد میں بہترین رزلٹ دیتی ہے وہ برائنیا 30۔ اس میڈیسن کی علامات میں خشکی کو ویسے بھی اہمیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر ڈرائی کف ہو گئی، ڈرائی اسٹول پاس ہوتا ہو، مگر یہاں ایسے مریض جن کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہو، اور یہ سردیوں میں ہونٹوں کے پھٹنے کا ایک قدرتی علاج ہے۔ 30 کی پوٹینسی میں دی جائے دن میں 3 بار، 3 سے 4 قطرے، اور اسی ترتیب سے جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اور دوستو، اس کے علاوہ ایک اور ٹاپ گریڈ میڈیسن جو کہ خشک جلد میں بہت زبردست رزلٹ دیتی ہے وہ ہے سلفر۔
سلفر از دا بیسٹ نیچرل ریمیڈی فار ڈرائی اینڈ ایچی اسکن. سلفر ان تمام علامات میں بہترین رزلٹ دیتی ہے جہاں جلد بہت گندی اور ان ہیلدی نظر آتی ہو، خشکی، خارش اور جلن ہو، اور خاص کر رات میں زیادہ خارش ہو. جلد میں جلن کا احساس اس دوا کی ایک خاص علامت ہے. دوستو ایک اور میڈیسن جو کہ جلد کی خشکی میں بہت زیادہ مفید ہوتی ہے اور جبکہ مریض کے چہرے پر جھریاں بھی نظر آ رہی ہیں، وہ ہے سارسپریلا. سارسپریلا 30 کی پوٹینسی میں دی جائے مریض کو دن میں 3 بار 3 سے 4 قطرے براہ راست زبان پر ڈال کر یا گلوبیلز اور پانی میں ملا کر بھی دی جا سکتی ہے. دوستو یہ ایسی میڈیسن ہے دیکھیں گے کہ تھوڑی عرصے میں آپ کی جھریاں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں. اور دوستو ایک اور میڈیسن کہ سردی میں خشکی کی وجہ سے اگر آپ کے ہاتھ اور پیر بہت زیادہ پھٹ رہے ہوں تو اس میں بہت زیادہ مفید ہوتی ہے، وہ ہے میلنڈینیم 30 کی پوٹینسی میں دی جائے دن میں 3 سے 4 مرتبہ، اور طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پھٹی ہوئی ایڑیاں، ہاتھ کی ہتھیلیاں تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی ہیں. دوستو یہ تھیں کچھ ہومیوپیتھک دوائیں جو کہ خشک جلد میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں. اب ایک اور پیٹنٹ پروڈکٹ جو بیرون استعمال کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں جس کے اچھے رزلٹ آتے ہیں، وہ پال بروکس کا کیلنڈولا لوشن، جو کہ سردی میں چہرے، ہاتھ، پیروں اور پوری باڈی کے لیے ایک بہترین لوشن ہے، اور جس کے استعمال سے جلد کی نمی اور خوبصورتی برقرار رہتی ہے. اور اس کے علاوہ چہرے پر کیل، مہاسے، جھریاں، خراش، زخم، الرجی اور سردیوں میں چہرے، جسم کی خشکی کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین پروڈکٹ ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ ڈرائی اسکن یعنی خشک جلد کے بارے میں. میں امید کرتا ہوں کہ اس میں جو انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہیں وہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی اور سردیوں کے موسم میں خشک جلد سے نجات حاصل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوں گی. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. صحت مند رہیے، تندرست رہیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.